فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا اور ٹرالی کا رخ بدل گیا۔ وہ میرے سامنے آ رکی اور میں نے حیرت زدہ انداز میں اس پر سے ایک کپ اٹھا لیا۔ ٹرالی ایک مؤدب ملازم کی مانند اس کے نزدیک جا رکی تھی۔ میری تیار کی ہوئی کافی پیو، اس نے کہا۔ آپ کی تیار کی ہوئی؟ میں نے اچنبے سے کہا۔ ہاں میرے دوست، میں تمہیں یہی بتا رہا تھا۔ میں پورے فورکاز میں رہتا ہوں، یہاں جو کچھ ہوتا ہے میں خود کرتا ہوں۔ میں نے اس سمندر میں تمہارے راستے روکے تھے، میں ہی تمہیں بے بس کر کے یہاں لایا تھا۔ جان لوگے آہستہ آہستہ میرے بارے میں بہت کچھ جان لوگے۔ کافی پیو۔ میں نے پیالی منہ سے لگا لی۔ ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت کے بارے میں مجھے اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ خود نمائی کا رسیا یہ شخص اسی خود نمائی کے جال میں پھنس سکتا تھا، ورنہ اس بھیانک شخصیت کو زیر کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں نے اس نقطے کو ذہن میں محفوظ کر لیا۔ وہ میرے چہرے پر حیرت دیکھنا چاہتا تھا، مجھے مرعوب کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اسے کنٹرول کرنا اب میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے کافی کے چند گھونٹ لیے، پھر بولا، تمہیں اونچ نیچ اور تمہاری کمزوریوں سے روشناس کرانے والا صرف تمہارا دشمن ہوتا ہے۔ دوستوں سے تم صرف نقصانات اٹھاؤ گے۔ اگر زندگی میں کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو دشمنوں کی تعداد بڑھا لو، یہ تمہیں مستعد رکھیں گے، تمہیں تمہاری کمزوریوں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ میں نے لاتعداد دشمن بنائے اور آج بھی دشمن پالنے کا شوق ہے۔ کیا تم یقین کرو گے کہ میرے دونوں پاؤں اسی تجربے کی نظر ہوئے ہیں؟ اوہ، میں نے حیرت زدہ انداز میں کہا، یہاں موجود جاندار میرے بدترین دشمن ہیں۔ کسی ایک کو موقع مل جائے تو مجھے اپنے دانتوں سے بمبور ڈالے۔ زندگی میں چاہے اس نے ایک کتے کو بھی نقصان نہ پہنچایا ہو، لیکن مجھے کچا کھا لے گا۔ میں انہی کے درمیان ایک پرلطف زندگی گزارتا ہوں۔ آپ کے تجربات پرلطف ہے مسٹر فیرو، میں نے متاثر لہجے میں کہا، اور وہ مسکرا دیا۔ میں نے جو کچھ بنایا ہے اس سے بہت مطمئن ہوں۔ زندگی مختصر چیز ہے، انسان جتنی لمبی پلاننگ کرے حماقت کرتا ہے۔ صرف وہ کرو جو تمہارے ہاتھ میں آ جائے۔ جو کچھ میں کر سکتا تھا کر چکا ہوں، اور اب میں اس کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ایک طویل دنیا میرے لیے بے مقصد ہے۔ میرے فلسفے پر غور کرو اور ایمانداری سے بتاؤ، منافقت تمہیں کچھ نہ دے گی۔ آپ کو میرے بارے میں کیا معلوم ہے مسٹر فیرو؟ بس اتنا کہ حائل جوشیوں کے راستے میں مزاحم ہونے آئے ہو، کچھ نئے پروگرام لائے ہوگے، لیکن بے وقوفی ہے۔ حائل جوشیوں کے خلاف ملکی پیمانے پر جنگ کی جائے تو ممکن ہے اسے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ ایک عام کوشش اس کے خلاف کبھی مؤثر نہیں ہوگی۔ جو لوگ اتنا نہ سمجھ پائیں وہ اس کے خلاف کیا کر سکیں گے؟ تم غور کرو، یہاں اس کی حکومت ہے، یہاں کے سمندر میں اس کے جال بچھے ہوئے ہیں، اس علاقے کے جتنے جزیرے ہیں ان پر اس کا قبضہ ہے۔ کیا ایک ملک کو چند لوگ تباہ کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا کاروبار ہے، اس سے سودا کرو اور مقصد حاصل کر لو۔ یہ کارروائیاں لا حاصل ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا مسٹر فیرو کہ آپ میرے بارے میں کیا معلومات رکھتے ہیں؟ حائل جیسی قوت سے ٹکرانے کا تصور عام لوگ نہیں کر سکتے، اور پھر وہ بھی معاوضہ لے کر۔ میں بھی اپنی کائنات کا شہنشاہ ہوں اور منافقت کی بات نہیں کر سکتا۔ آپ کے فلسفے نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ در حقیقت حکومت وہ ہوتی ہے جس پر اپنا مکمل اقتدار ہو۔ جو کچھ آپ نے بتایا ہے وہ میرے لیے اجنبی اور دلچسپ ہے۔ میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ شکریہ۔ اب یہ بتاؤ کہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ آپ سن چکے ہیں، مجھے اس آبدوز کے بارے میں معلومات درکار ہیں، اسی کے لیے کوشش کرتا پھر رہا ہوں۔ فورکاز کے بارے میں معلومات نہیں حاصل کی تھی؟ میں سمجھا نہیں۔ یہ علم نہیں تھا تمہیں کہ یہ حائل جوشیوں کی نہیں میری ملکیت ہے؟ علم تھا، لیکن یہ بھی پتا چلا تھا کہ حائل جوشیو آپ کے کاندھوں پر سفر کرتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ان لفظوں میں مکاری کی بو جھلکتی ہے۔ وہ میرے کاندھوں پر سفر نہیں کرتا، بلکہ میں اس کے کچھ مفادات کا نگران ہوں۔ مجھے اس پر حیرت ہے۔ میں نے کہا، کیوں؟ جو کچھ آپ نے اپنے بارے میں بتایا ہے اس سے میرے ذہن میں آپ کے لیے ایک خاص مقام پیدا ہو گیا تھا۔ اپنی جھوٹی سی مطلق العنان مملکت کا حکمران دوسروں کا اعلی کار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہاری تنگ نظری ہے۔ دنیا کو جتنا جانتے ہو اتنی ہی بات کرتے ہو۔ قوت منتشر ہو کر آپس ہی میں برسرے پیکار ہو جائے تو فنا ہو جاتی ہے۔ ہاں، قوت کو پرکھو اور اسے پہچان لو۔ میں تنہا اپنی اس حکومت کو نہیں چلا سکتا۔ این کے اور اس علاقے کے دوسرے جزائر دنیا کے بہترین جرائم پیشہ لوگوں کا مسکن ہے، اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں دوسرے بہت سے ممالک اپنے بحری بیڑوں کی مدد سے مختلف مشقیں بھی کرتے رہتے ہیں۔
گویا کسی بھی وقت ہم کسی سازش کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چھوٹی طاقتوں کو منتشر کرنے اور ناکام بنانے کے لیے بڑی طاقتوں کو یکجا ہونا پڑتا ہے، اور اس طرح چند بڑوں نے آپس میں الحاق کر لیا ہے۔ حائل میرے مفادات کی نگرانی کرتا ہے اور میں اس کے، وہ طاقت ہے اور خود کو منوا چکا ہے، میں اس سے تعاون کرتا ہوں اور بس۔ تو یہ بات ہے۔ بہرحال میں اس بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن حائل جوشیو کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس کے برعکس، ہاں، وہ اپنے لمبے ہاتھوں سے جو کچھ سمیٹتا ہے اس میں میرا حصہ بھی ہوتا ہے۔ میں گھر بیٹھے یہ کھیل کھیلتا ہوں، فیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گویا آپ دوز کے سودے میں آپ کا حصہ بھی ہوگا۔ اس کے بغیر یہ سودا کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اس آپ دوز کی مصرف کی تجویز میں نے ہی پیش کی تھی، اور حائل نے میری ذہانت کو سراہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس سودے کی اس حد تک کامیابی کا خیال نہیں تھا۔ تم سمجھ گئے ہوگے کہ ہمارے درمیان کیا تعلقات ہیں۔ مسٹر جوشیو کی شخصیت بھی اتنی ہی متاثر کن ہے مسٹر فیرو۔ جوشیو شخصیت۔ سنو دوست، اگر جوشیو کسی شخصیت میں میرے سامنے آ جاتا تو آج اس کا وجود نہ ہوتا۔ ہر ذہین انسان میں کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ابتدا میں مجھے اس کی تلاش رہی، کیونکہ اس وقت یہاں میرا تسلط تھا۔ میں اسے یہاں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ان علاقوں کو ان کے لیے جہنم بنا دیا، لیکن وہ صبر و سکون کا مظاہرہ کرتا رہا اور صرف میری کوششوں کو ناکام بناتا رہا۔ پھر اس نے مجھ سے ایک بات کہی جس نے ہمارے درمیان مفاہمت پیدا کر دی۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس نے کہا، وہ صرف ایک نام رہے گا، جسم کی حیثیت سے کبھی سامنے نہیں آئے گا، علاقوں کا بدن میں رہوں گا۔ اس طرح دو دشمنوں کی حیثیت سے ہم کبھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے۔ بات مان لینے والی تھی، مان لی گئی، اور اس وقت سے ہم دوست ہیں۔ وہ آپ کا نادیدہ دوست ہے۔ ہاں، میرے سامنے آ جاتا تو زندہ نہ رہتا۔ یہی اس کی عقل مندی ہے۔ کیا یہ تعجب خیز بات نہیں ہے؟ وہ کیوں؟ آپ کے دل میں کبھی اس نادیدہ دوست کو دیکھنے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی؟ 80 آدمی اس کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا نا، انسان کی کچھ خوبیاں ہی اسے ممتاز کرتی ہیں۔ اس نے اپنا وعدہ نبھایا، ایک بار بھی میرے سامنے نہیں آیا۔ یہی نہیں، زمین کے کسی چپے میں کوئی بھی اس کی شناخت کر دے، میں اس کی پشتوں کو مالا مال کر دوں گا۔ انتہائی حیرت انگیز بات ہے، ناقابل یقین۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس نے غصیلے لہجے میں کہا، یہ تو نہیں کہہ سکتا میں، لیکن شاید آپ نے صحیح لوگوں کو اس کی تلاش پر نہیں لگایا۔ جن لوگوں کو میں نے اس کام پر مامور کیا تھا وہ میرے نزدیک بہترین دماغ تھے۔ تب پھر آپ جوشیو کے معیار کا تعین نہ کر پائے ہوں گے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دیکھو مسٹر فیرو، یہ بات تو آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس لیے کہ آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ اس نے جھنجھلا کر کہا، ایک پیشکش ہے۔ کیا؟ میں جوشیو کی شخصیت کو آپ کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ آپ جانتے ہیں مسٹر فیرو کہ میں ایک غیر متعلق انسان ہوں اور صرف معاوضے پر اس ملک کے لیے کام کرنے پر تیار ہوا ہوں۔ آپ نے ابھی کہا ہے کہ زمین کے کسی چپے پر کوئی اس کی شناخت کر دے، میں اس کی پشتوں کو مالا مال کر دوں گا۔ گویا تم جوشیو کی شخصیت کو بے نقاب کر دو گے، اسی طرح جس طرح میں بالآخر آپ دوست کے مسئلے کو حل کر لوں گا۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ آئیوان فیرو مجھے گورنے لگا۔ کافی دیر تک خاموشی سے اسی طرح گورتا رہا، پھر بولا، چالاک لومڑ، اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو؟ ممکن ہے ایسا ہو، تم تو ان علاقوں کے بے تاج بادشاہ ہو۔ اگر میں ایسی کوشش کروں تو کسی بھی جگہ تم مجھے ختم کر سکتے ہو، یا پھر اس کا اعتراف کرو کہ دوران گفتگو تم بے اختیار ہو کر فضول گفتگو کرنے لگتے ہو۔ یہ انسانی زندگی کا ایک کمزور پہلو ہے۔ آئیوان نے پہلو بدلا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی کی لہریں پیدا ہو گئی تھی۔ دفعتاً اس نے ہاتھ اٹھا کر کرسی میں لگا ہوا ایک بٹن دبایا اور میرے کانوں میں ایک ہولناک چیخ گونج اٹھی۔ آواز نسوانی تھی اور شاید اس کمرے میں لگے ہوئے نظر نہ آنے والے سپیکروں پر گونجی تھی۔ میری نگاہ مچھلیوں کے ایکویریم کی طرف اٹھ گئی۔ دوسرے لمحے میں نے ایک بے لباس انسانی بدن ایکویریم کی چھت سے نیچے آتے دیکھا۔ چھت کسی دروازے کے دو پٹوں کی مانند کھلی تھی اور انسانی بدن کو پانی میں گرانے کے بعد بند ہو گئی تھی۔ میں نے وحشت زدہ نگاہوں سے پانی میں گرنے والے نسوانی وجود کا چہرہ دیکھا اور دوسرے لمحے میرا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ شیری تھی، اس کی آنکھوں میں وحشت کے آثار منجمد تھے۔ وہ دیوانہ وار چھت کی جانب تیرنے لگی اور چھت سے جا لگی، لیکن نوکیلے دانتوں والی مچھلیاں بھی آہستہ آہستہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک مچھلی نے شیری کی پنڈلی میں منہ مارا اور گوشت کی ننھی سی بوٹی ادھیڑ لے گئی۔ شیری کی وحشت ناک چیخ یہاں سنائی دی تھی۔ میں نے بے چین نگاہوں سے فیرو کو دیکھا۔ وہ پتھرائے ہوئے انداز میں پانی کا منظر دیکھ رہا تھا۔ ننھی مچھلیاں اب جوش و خروش کے عالم میں شیری کی طرف دوڑ رہی تھی اور اس کے بدن کا گوشت نوچ نوچ کر لا رہی تھی۔ شفاف پانی میں اس کے خون کے لہریے گردش کر رہے تھے۔ بڑا ہولناک منظر تھا،
لیکن میں جانتا تھا کہ میری کوئی کوشش اب شیری کو نہیں بچا سکتی۔ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ سزا اسے کس گناہ کی پاداش میں مل رہی ہے۔ مچھلیاں اب اس کے بدن سے گتھ گئی تھی۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ انہوں نے شیری کو پوری طرح ڈھک لیا تھا۔ بس کبھی اس کا کوئی ہاتھ یا پاؤں مچھلیوں کو ہٹانے کی جدوجہد میں ہلتا نظر آتا تھا۔ 10 منٹ تک یہ کھیل جاری رہا اور اس کے بعد پانی میں ایک انسانی پنجر نظر آیا جس کی ہڈیوں پر گوشت کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ مچھلیاں اس کی ہڈیوں تک چاٹ گئی تھی۔ پھر فیرو کے بدن میں جنبش ہوئی۔ اس نے گلا صاف کر کے کہا، یقیناً تم اسے پہچانتے ہوگے۔ ہاں، وہ شیری تھی، وہ جس نے تمہیں میری طرف متوجہ کیا تھا۔ شاید، میں نے مزمحل لہجے میں کہا۔ مجھے تمہاری بات پر غصہ آ گیا تھا۔ یہ کیفیت تمہاری بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا مسٹر فیرو، تمہاری بکواس نے مجھے الجھا دیا ہے۔ آؤ میرے پیچھے آ جاؤ اور سنو، اپنی بات پوری کرنے کے لیے زندہ رہنا۔ یہاں ہر قدم پر موت ہے۔ میں کوشش کروں گا، میں نے خود کو سنبھال کر کہا۔ شیری کی موت نے اعصاب کشیدہ کر دیے تھے، لیکن یہ وقت خود کو سنبھالے رکھنے کا تھا۔ شیری کی مارشل پر غیر موجودگی اب سمجھ میں آئی تھی، لیکن یہ ناگزیر تھا۔ عمارت زیر زمین تھی۔ اسے واقعی ایک عجائب گھر بنا دیا گیا تھا۔ در و دیوار سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ جگہ جگہ عجیب و غریب قسم کی مشینری کا جال پھیلا ہوا تھا جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یہ میرا آخری فیصلہ تھا کہ آئیوان فیرو ایک خطرناک انسان ہے۔ ممکن ہے اس کی کہانی سرے سے فریب ہو، ممکن ہے حال جوشیو وہ خود ہو۔ جس جگہ وہ مجھے لے کر آیا وہ ایک بڑے ہال کی شکل میں تھی جس میں صرف 2 دروازے تھے۔ ایک وہ جس سے ہم گزر کر اندر آئے تھے، دوسرا ہال کے انتہائی سرے پر تھا۔ جیگان، فیرو کی آواز ابری۔ اس نے بہت آہستہ سے یہ جملہ کہا تھا، لیکن دوسرے لمحے ہال کے آخری دروازے سے ایک دیو کامت شخص نکل آیا جس کے نچلے بدن پر ایک قدیم طرز کا لباس تھا، اوپری بدن برہنہ تھا اور وہ کسی سانچے میں ڈلا فولادی مجسمہ محسوس ہوتا تھا۔ اس کا قد 6.25 فٹ سے کم نہ ہوگا۔ تمہارا شکار جیگان، فیرو کی آواز ابری اور میں چونک پڑا۔ جوشیو کی آبدوز یہیں کہیں سمندر میں محفوظ ہے۔ ممکن ہے میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں، لیکن اس وقت جب تم اسے بے نقاب کر دو گے۔ تمہارا خیال ہے کہ میں فضول گفتگو کر بیٹھا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے میرے دوست، تمہاری بدقسمتی سے میں احمق نہیں ہوں۔ جیگان کو قتل کر دو، تمہیں زندگی کی ضمانت دی جائے گی، دوسری شکل میں اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ اوہ، میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ جیگان، آگے بڑھو اور کھیل شروع کر دو۔ فیرو کی آواز ابری اور جیگان نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ در حقیقت میں اس کی قوت کا عشر اشیر بھی نہیں تھا۔ اس وقت صرف خدا کی ذات مجھے بچا سکتی تھی۔ اللہ کا نام لے کر تیار ہو گیا۔ جیگان اطمینان سے میرے قریب آ گیا تھا۔ پہلا حملہ میں نے ہی کیا۔ میں نے اچھل کر اس کی پنڈلی پر ٹھوکر ماری تھی۔ اس ٹھوکر سے اس کے پہاڑ جیسے بدن میں حرکت تو ہوئی تھی، لیکن وہ گرا یا لڑکھڑایا نہیں تھا، بلکہ نہایت پھرتی سے اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھ پر مارے۔ یہ ضرب اگر گردن پر پڑی ہوتی تو ہڈی ٹوٹ گئی ہوتی۔ میں نے بچنے کی کوشش کی اور اس کے ہاتھ میرے شانوں پر پڑے۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے 2 ہتھوڑے میرے شانوں کی ہڈیوں پر پڑے ہوں۔ میں اس ضرب سے نیچے گر پڑا، لیکن دیر کرتا تو مارا جاتا۔ میں نے گرتے گرتے بھی اپنے بدن کی پوری قوت سے ایک ٹھوکر اس کے گھٹنے پر رسید کی اور یہ ضرب کارگر رہی۔ وہ ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ نیچے گر پڑا، لیکن میں نے پلٹ کر دوسری ٹھوکر اس کے منہ پر رسید کر دی۔ یہ اندازہ اس کی جسامت کو دیکھ کر ہی ہو گیا تھا کہ اس پر فتح کوئی اتفاق ہی ہو سکتی ہے، لہٰذا باقاعدہ جنگ کرنے کے بجائے صرف ایسی کوششیں کی جا سکتی ہیں جو اسے مفلوج کر دیں۔ وہ میری بائیں ٹانگ پر گرا تھا اور ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے ٹانگ کسی چٹان کے نیچے آ گئی ہو۔ میں نے کروٹ بدلی اور دوسری ٹانگ اس کی پشت پر رکھ کر اسے دھکیل دیا۔ اس کے نیچے دبی ہوئی ٹانگ آزاد ہو گئی تھی۔ میں نے الٹی کلا بازی کھائی اور دیوار کے نزدیک پہنچ گیا۔ جیگان سنبھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی لہرا رہی تھی اور چہرے پر پتھروں کی سی سختی تھی۔ حالانکہ میری ضربوں نے اسے گرا دیا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے ابھی تک کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں پیچھے کھسک رہا تھا، پھر پشت پر دیوار محسوس کر کے میں رک گیا۔ میرے دل میں ایک خواہش ابری تھی اور میری یہ آرزو فوراً ہی پوری ہو گئی۔ اس وقت خدا سے جو مانگتا مل سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کاش وہ دیوانگی کے عالم میں مجھ پر چھلانگ لگا دے۔ اس طرح میں اس پر ایک مؤثر ضرب لگانے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے فضا میں بلند ہو کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں بڑے اطمینان سے اس کے نشانے سے ہٹ گیا اور جیگان پوری قوت سے دیوار سے ٹکرایا۔ اس کا سر پھٹ گیا، ناک شدید زخمی ہو گئی۔ دیوار سے ٹکرا کر وہ چت گرا۔ اس دوران میں دیوار کے پیچھے سے کافی دور ہٹ گیا۔ جیگان کو اس بار اٹھنے میں کچھ دقت ہوئی تھی۔
لیکن اب وہ حواس کھو بیٹھا۔ اس نے نچلے لباس کی پیٹی میں اٹسا ہوا خنجر نکال کر میری طرف پھینکا۔ اس وقت بھی تقدیر ہی تھی کہ میں جھک گیا، ورنہ خنجر میرے حلق میں پیوست ہوتا۔ وہ ہال کی دوسری دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ اس وقت مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت بھی تھی، چنانچہ میں بے اختیار خنجر کی طرف دوڑا۔ میں نے خنجر اٹھا لیا، لیکن جیگان صورتحال محسوس کر کے مجھ پر چڑھ دوڑا۔ اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہی حربہ استعمال کروں جو اس نے کیا ہے۔ میں نے خنجر پھل کی طرف سے پکڑ کر فرنری کی طرح اس کی طرف پھینکا اور خنجر اس کے داہنے شانے میں دستے تک پیوست ہو گیا۔ جیگان کے چہرے پر تکلیف کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اس نے دستے کو پکڑ کر خنجر باہر کھینچ لیا اور اسے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ خنجر کے پھل سے اس کا اپنا لہو ٹپک رہا تھا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں خنجر کے پھل کو زبان نکال کر چاٹا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ یہ صورتحال خطرناک ہو گئی تھی۔ میں نے عقب میں نگاہ دوڑائی، دیوار زیادہ دور نہیں تھی۔ ایک بار پھر میں پیچھے کھسکنے لگا۔ جیگان نے بھی اس بار جلد بازی نہیں کی تھی۔ وہ ہاتھ پھیلا کر میرے راستے بند کر دیتا تھا اور در حقیقت اس کے لمبے ہاتھوں کے پھیلاؤ سے نکل جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ تاہم میں بچاؤ کی تدبیریں سوچ چکا تھا۔ اس نے مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر رک کر خنجر کو اچھال کر دوسرے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، لیکن اس موقع کو گنوا دینا زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوتی۔ خنجر دوسرے ہاتھ میں پہنچ بھی نہ پایا تھا کہ میری لات گومی اور اس خطرے سے بے نیاز ہو کر کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میں نے خنجر پر ٹھوکر ماری۔ میرا نشانہ کامیاب رہا تھا۔ خنجر اچھل کر زمین پر جا گرا، لیکن جیگان مجھ پر پل پڑا۔ وہ مجھے اپنے چوڑے بدن سے رکیدتا ہوا دیوار تک لے گیا اور مجھے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے میں دو چٹانوں کے درمیان پس گیا ہوں۔ میں نے شدید ہیجان کے عالم میں اس کے جبڑے پر گوسا مارا۔ ہاتھ جنجنا کر رہ گیا تھا، لیکن وہ الٹ کر گر پڑا اور ایک دل خراش چیخ اس کے حلق سے نکل گئی۔ اب رکنا بے سود تھا۔ میں اس کے بدن پر سوار ہو گیا اور اس پر گوسوں کی بارش کر دی، لیکن اس کمبخت کے ہاتھوں کی لمبائی کام آئی۔ اس نے میری گردن دبوچ لی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری گردن شکنجے میں جکڑ گئی ہو۔ چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں کی بینائی زائل ہونے لگی۔ گھٹتے ہوئے دم کے ساتھ میں نے گوسا بنا کر زندگی بچانے کی آخری کوشش کے طور پر اس کی ناک پر مارا اور میری گردن اس کی گرفت سے نکل گئی۔ میں شرابیوں کی طرح جھومتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی، لیکن جیگان کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر میں نے بدن کی قوت مجتمع کی اور ایک ٹکر اس کے سینے پر ماری۔ وہ اچھل کر نیچے گرا اور کرب سے ہاتھ پاؤں پٹکنے لگا۔ اس کے منہ سے خون ابل رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار گردن جھٹکی اور آنکھوں کے سامنے پھیلتے ہوئے تاریک لہریے دور کیے۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ اس آسانی سے کیسے مغلوب ہو گیا، لیکن دم توڑتے ہوئے وہ اوندا ہو گیا تھا۔ تب مجھے اس کی پشت میں عین دل کے پیچھے لمبا خنجر دستے تک پیوست نظر آیا۔ اب مجھے صورتحال کا اندازہ ہوا۔ جب میں نے اس کے جبڑے پر گوسا مارا تو وہ خنجر پر گرا تھا اور اسی وقت خنجر اس کی پشت میں پیوست ہو گیا تھا۔ جیگان ہلاک ہو گیا تھا، لیکن حالت میری بھی درست نہیں تھی۔ 2-4 قدم ہی چلا تھا کہ زور کا چکر آیا اور کوشش کے باوجود حواس نہ سنبھال سکا۔ ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ اتنی دیر کے بعد ہوش آیا، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن جس جگہ ہوش آیا وہ کافی آرام دہ تھی۔ میں یہاں تنہا نہیں تھا۔ نگاہیں دوڑا کر چاروں طرف دیکھا۔ کچھ فاصلے پر آئی وان فیرو موجود تھا۔ ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو مسٹر فیرو، اپنی توانائیاں محسوس کرو، خود کو چاقو چوبند پاؤ گے۔ میں نے واقعی اپنے بدن کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کا کہنا درست ہے مسٹر فیرو، بے ہوشی کے عالم میں تمہیں ہلاک کیا جا سکتا تھا، یا پھر تم غلاموں کی بستی بھیجے جا سکتے تھے۔ غلاموں کی بستی؟ میں نے تعجب سے کہا۔ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں ہے، دیکھ لینا۔ یہ آپ کے غلام ہیں، وہ ہیں جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، وہ ہیں جو مجھے فنا کرنا چاہتے تھے۔ شاید تم یقین نہ کرو، یہ دنیا کے مختلف خطوں کے لوگ ہیں۔ ان میں ایک سے ایک شاطر، ایک سے ایک خطرناک شخص موجود ہے۔ ایسے قاتل جنہوں نے انسانی زندگی کو حشرات الارض سے زیادہ نہ جانا، کیڑے مکوڑوں کی طرح انسانوں کو قتل کرتے رہے۔ آج وہ میرے قیدی ہیں اور کتوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے کیوں زندہ رکھا گیا؟ جیگان کے قاتل کو بے بسی کی موت نہیں دی جا سکتی، اور پھر تم نے جوشیوں کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا اپنا عہد پورا نہیں کرو گے؟ ضرور پورا کروں گا، بشرطے کہ تم اس کا موقع دو۔ جیگان کو قتل کر کے تم نے وہ امتحان پاس کر لیا ہے جو تمہاری زندگی کو کچھ اور مہلت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تم نے 2 وعدے بھی کیے ہیں مسٹر فیرو۔ کون سے؟ مجھے اتنی دولت دو گے کہ میری پشتیں عیش کریں گی اور اس آبدوز کی طرف میری رہنمائی کرو گے۔ یہ ایک بڑے آدمی کا وعدہ ہے، ضرور پورا ہوگا۔ آؤ میں تمہیں غلاموں کی بستی دکھاؤں۔ اٹھو، میرا تعاقب کرو۔
اس نے خود کار کرسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا،